السلام علیکم ناظرین محترم، آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شداد اور شدید کے بارے میں، کہ شدید اور شداد کون تھا اور اس نے اس دنیا میں جنت کیوں بنایا تھا اور کب بنایا تھا اور وہ اپنی جنت میں کتنا عرصہ تک رہ پایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھتے رہیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید بات کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ میں ایسے انٹرسٹنگ اور ہسٹریکل ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ ویڈیوز آپ کو بغیر سرچ کیے سب سے پہلے مل جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شدید اور شداد اور ارمزات الامات کا بیان۔ روایات میں آتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن قلابہ نامی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو عدن کی جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ انہی بیابانوں میں اس کو ایک شہر نظر آیا جس کی گرد ایک حصار تھا۔ چاروں طرف بہت سے قصر اور بے شمار علم بلند تھے، اور قریب پہنچا سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی، وہاں وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرے گا۔ لیکن کسی کو اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو شہر سے باہر آیا اور اپنے ناقہ سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنے تلوار نیام سے نکال کر شہر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کو 2 بڑے دروازے اور نظر آئے جس سے بڑے اور اونچے اس نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت زرد سرخ سے مرصع تھی، جن کی روشنی سے تمام مکانات روشن تھے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت متعجب ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس میں بھی ایک شہر دیکھا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے ایسے قصر نظر آئے جن کی ستون زبرجد اور یاقوت سرخ سے بنائے گئے تھے۔ ہر قصر کے اوپر کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی تھی۔ وہ سب سونے، چاندی، مروارید، یاقوت اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی۔ ان قصروں کے دروازے بھی شہر کے دروازوں کے مانند تھے، جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت سے مرصع تھیں۔ ان قصروں کے فرش مروارید اور مشک و زعفران کے غلولوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان عمارتوں کو جب دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوف زدہ ہوا۔ ان قصروں کے چاروں طرف کیاریاں تھیں جن میں درخت لگے ہوئے تھے اور ان میں پھل لٹک رہے تھے۔ ان کے نیچے نہریں جاری تھی۔ اس نے گمان کیا کہ شاید وہی بہشت ہے جس کا خدا نے نیکیوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہی میں اس نے مجھے بہشت میں داخل کیا۔ پھر اس نے مروارید، مشک اور زعفران کے غلولوں سے جس قدر لے سکتا تھا لے لیا، لیکن زبرجد اور یاقوت کا کوئی دانہ نہ اکھاڑ سکا، اور باہر آیا اور اپنی ناقہ پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس ہو کر یمن میں پہنچا۔ وہاں ان مروارید، زعفران اور مشک کی گولیوں کو دکھایا جو کچھ دیکھا تھا، بیان کیا اور ان موتیوں کو فروخت کیا جو کہ امتداد زمانہ کے سبب زرد و متغیر ہو گئے تھے۔ یہ خبر مشہور ہوئی اور معاویہ تک پہنچی تو اس نے والی صنعاء کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص معاویہ کے پاس آیا۔ اس نے اس کو تنہائی میں بلا کر حالات دریافت کی۔ اس نے معاویہ سے کل واقعہ بیان کیا۔ معاویہ نے کعب الاحبار کو بلا کر پوچھا کہ تو نے سنا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، جس کے ستون اور کھمبے یاقوت اور زبرجد کے ہیں، اور اس کے قصر کھڑکیاں اور فرش مروارید کے ہیں، اور اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو عاد کے بیٹے شداد نے تعمیر کیا تھا۔ وہی ارمزات الامات ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن مجید میں کیا ہے اور اس کی تعریف میں فرمایا ہے۔ ترجمہ، یعنی شہروں میں اس کا مثل نہیں خلق ہوا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کرو۔ کعب نے کہا، قوم عاد کے علاوہ ایک شخص عاد اولا تھا۔ اس کے 2 قصر تھے، ایک کا نام شدید، دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد باللہ نزع تمام دنیا کی بادشاہی میں مستقل ہوا۔ وہ کتابوں کے پڑھنے میں نہایت حریص تھا۔ جب وہ بہشت کا ذکر سنتا تھا، اس میں یاقوت اور زبرجد و مروارید کی عمارتیں ہیں، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کی مثل خدا کے مقابلہ میں ایک بہشت بنائے۔
غیر 100 آدمیوں کو اس بہشت کے بنانے پر معمور کیا اور ان میں سے ہر ایک کو مدد کے لیے 1,000 آدمی مقرر کیے اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو اور اس میں میرے لیے ایک شہر سونے، چاندی، یاقوت اور زبر و جد اور مروارید کا تیار کرو۔ اس کے ستون زبر و جد کے بناؤ، اس میں قصر تیار کرو اور ان قصروں پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تیار کرو۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور ان نہریں جاری کرو جیسے کہ میں نے کتابوں میں بہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کرے؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کی تمام ممالک میرے قبضے میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے، چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک ایک گروہ کو موکل کرو تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں، علاوہ اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں یہ شہر تیار کیا گیا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اسے اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اس کی گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس 1000 علم نصب کرو کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب کچھ تعمیر کر چکے ہیں۔ تب اس نے حکم دیا کہ لوگ المزات العماد چلنے کی تیاری کریں۔ تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس ارمزات کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارمزات میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔ تو اس شخص نے معاویہ سے کہا اے معاویہ، تیرے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص سرخ بالوں والا کوتاہ قد جس کے ابرو اور گردن خالی ہوں گے اپنا اون تلاش کرتا ہوا اس بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص معاویہ کے پاس موجود تھا جب کعب الاحبار نے اس کو دیکھا، کہا خدا کی قسم یہی مرد ہے۔ پھر آخر زمانے میں دین حق کے پیرو اس بہشت میں داخل ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر بھی کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیے گا۔ شکریہ۔